ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مسلمان جب تک بنیاد سے وابستہ رہے، تو ایک پھر اصطلاح ہے کہ بنیاد پرست ہیں یہ، تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ میرے خیال میں دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ عام طور پر لوگوں کو کہتے ہیں لک فارورڈ، جی آگے دیکھیں۔ صحیح، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی کہتا ہوں، صحیح، اپنے ملنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ لک فارورڈ کہنے والے وہ ہیں جن کے لیے روشنی آگے ہے، تم پیچھے دیکھو، تمہارے لیے روشنی آگے نہیں ہے، تمہارے لیے روشنی پیچھے ہے، تمہارے لیے جو مینارہ ہائے نور ہیں وہ پیچھے ہیں، تمہارے لیے مینارہ نور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، تو ادھر جا کے دیکھو، وہاں سے روشنی ملے گی، اور اس روشنی سے مستنیر ہو کر اپنی راہوں کو چمکاؤ۔ اور بنیاد پرستی ہمارا افتخار ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی نظر کروں، کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کی خو کر لے۔ صنوبر کتنا اونچا درخت ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی جڑیں زمین کے ساتھ پیوست نہ رہیں تو نہ اس کا قد رہتا ہے، نہ اس کی قامت رہتی ہے، اور نہ اس کی وہ سبزہ زاری رہتی ہے۔ اس کی سبزہ زاری ہو، اس میں جان ہو، اس کی قد، اس کی قامت مرہون منت ہے اس بات کی کہ اس کی جڑیں اپنی زمین میں پیوست ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے ماضی سے رشتہ توڑ دے تو پھر کبھی مستقبل کو تعمیر نہیں کر سکتی۔ تو بنیاد پرستی اس اعتبار سے کہ ہم 1500 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، اور 1500 سال پہلے آنے والے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔